الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات اتلو ما اوحی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ 20ویں پارے کے بیان میں عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ عنکبوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سخت ٹیسٹ آتے ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ اس سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو خوب آزمایا۔ اب ظاہر ہے کہ آزمائش میں انسان پتھر کا بنا ہوا تو نہیں ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، لہذا انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی جان پہ بنتی ہے۔ اب ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ تو اس سورہ مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کر اس میں سے جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کر۔ یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں مسلمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کرو۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے۔ بالعموم موویز میں اور ڈراموں میں جب بھی کوئی خط کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو خط پڑھنے والے کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور لکھنے والے کی زبان سے وہ خط پڑھوایا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا انسان کو اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں، اپنے دکھ میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ اپنوں کی یاد جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑا کنسولمنٹ ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی ہیلنگ کا باعث بنتی ہے۔ جب پاکستان کے ہر گھر میں فون نہیں تھا، آج سے 40-50 سال پہلے، وہ لوگ کہ جو بیرون ملک جاتے تھے، برطانیہ جاتے تھے، اس وقت زیادہ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو MBBS کرنے کے بعد چلا گیا ہے اور FRCS یا MRCP کے بار بار اٹیمپٹس کر رہا ہے، ہر مرتبہ جب وہ امتحان دیتا تھا اور اسے اس کا رزلٹ ملتا تھا اور وہ فیل ہوتا تھا اس میں۔ اب اگر اس کی ڈیوٹی کسی ایسے ریموٹ ایریا میں ہے جہاں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہے اور اس مسلمان ڈاکٹر میں خوف خدا بھی ہے کہ وہ شراب بھی نہیں پیتا اور دوسری غلط حرکتیں بھی نہیں کرتا، اور اس شہر میں، اس کمیونٹی میں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہوتا کہ جس کے پاس چلا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے حلال، لہذا وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آتا تھا اور اپنے ڈراز کھول کر یا اپنے سوٹ کیس کھول کر ان میں سے اپنے گھر والوں کی تصویریں نکال کر دیکھتا تھا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ میرے بوڑھے باپ ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے تو پھر انسان کے قریب نہ مایوسی آتی ہے
نہ پریشانی آتی ہے، نہ وہ غمگین ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ بات خاص طور پر سورہ طلاق میں طلاق کے حوالے سے کہی گئی ہے، یعنی 5 سٹیپ بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے، جس سے انسان کو کوئی غم باقی نہیں رہتا. یعنی طلاق جو ہے ایک ان پلیزنٹ ایونٹ ہے، میاں بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور دونوں کے والدین کے لیے بھی. لیکن اگر انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے اور وہ کسی وکیل کے پاس جائے تو وکیل صاحب تو اسے یہی کہیں گے کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جی پھر اب 2 مقدمے آپ کو خواہ جھوٹے ہی صحیح مجبوری ہے کرنے پڑیں گے، تبھی آپ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. اور اچھے لوگ جھٹ وہ جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. اور جب اس پر کسی مسلمان پر ایمان کی وجہ سے تشدد ہو رہا ہے، اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو خود اس کا ہو جائے گا. اور کیا چاہیے انسان کو؟ پھر چوتھی بات فرمائی ان اللہ بالغ امرہ، میں آپ کی مدد کرنا چاہوں جتنا بھی خلوص ہو میرے اندر، لیکن ظاہر ہے میں اپنے وسائل کے اندر آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اپنے وسائل سے بیونڈ تو کوئی مدد آپ کی نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ کے وسائل جو ہیں وہ لامحدود ہیں، مطلق ہیں، ان کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کو کر گزرنے والا ہے. میں کر گزرنے والا نہیں ہوں، آپ کر گزرنے والے نہیں ہیں، نہ آپ کے والدین، نہ آپ کے دوست احباب، نہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت آپ کا کچھ کر سکتی ہے، اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. اور اگلی بات جو فرمائی 5ویں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. لیکن جب تک انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا تو وہ کاش کرتا ہو، کاش ایسا نہ ہوتا، او ہو ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا، او ہو اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. لیکن جو ہی انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے اور اس کی تقدیر کی طرف جاتی ہے تو انسان کو یاد آ جاتا ہے او ہو یہ تو ایسا ہی ہونا تھا، اس لیے کہ میرے رب کا فیصلہ تھا اور یہ ایسا ہو کر رہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ تقدیر کے رجسٹرز کے اندر ریکارڈ کیا ہوا تھا. تو اس پر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے میرے لیے تو میں تیرا بندہ ہوں، سر تسلیم خم ہے. جو مزاج یار میں آئے تو پھر انسان سے دکھ اور تکلیف اور رنج وہ دور ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات فرمائی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کر اس میں سے جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے. اور یہ تجربہ آپ میں سے ہر شخص کر کے دیکھ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، آپ وضو کریں اور نماز کی نیت باندھیں اور کھڑے ہو جائیں. جتنی بھی آیات قرآن مجید کی یاد ہیں وہ ترتیب کے ساتھ وہ ایک رکعت میں پڑھ دیں، پھر دوسری رکعت میں وہی پڑھ دیں. آپ محسوس کریں گے کہ دوسری رکعت میں سلام پھیرنے تک آپ کو کئی وے آؤٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور اگر سے آپ کو زیادہ قرآن مجید یاد نہیں ہے یا قرآن مجید کے ساتھ لمبا قیام کرنا اس کی عادت نہیں ہے تو پھر سمپلی آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. تو انشاءاللہ تلاوت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ جی پرابلم از سالوڈ، دیر از نو ایشو ناؤ، مسئلہ حل ہو گیا. ایک مرتبہ مجھے کوئی پریشانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تھی زمانہ طالب علمی میں
کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دستگیری فرماتا ہے۔ تو میں نے تلاوت شروع کر دی تو ایک جگہ پر مجھے محسوس ہوا ورق الٹتے ہوئے کہ جیسے پیچھے کو لفظ رہ گیا ہے۔ مجھے 6 سے 8ویں تک میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی تو 50% قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ میں آتا تھا، لیکن عام طور پر تلاوت کرتے ہوئے توجہ نہیں ہوتی۔ تو میں واپس آیا، اب اس لفظ کی طرف آخری آیت جو میں پڑھ رہا تھا اس کی طرف توجہ ہوئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ قرآن مجید بند کیا کہ دا ایشو از سالوڈ، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کارساز ہے اور وہ میرا ایسا کام بنائے گا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز باجماعت کو، یعنی مسجد کے اوقات کار کے ساتھ، مسجد میں جو باقاعدہ جماعت ہے اس کا حصہ بنتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنے ہر کام کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بڑی آسانی سے اس کی برائیاں اس سے دور کر سکتا ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست معاملہ کیا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکولنگ کے پروسیس سے یا پڑھنے کسی اور سے پڑھنے لکھنے کے پروسیس سے دور رکھا ہوا تھا۔ آپ کا یعنی ایک خطاب ہے امی، ان پڑھ، اور وہ صرف محاورے میں ان پڑھ ہونا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کوئی لفظ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنا نام نامی بھی آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ اس کا ظہور ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ سہیل بن عمرو جو قریش کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے، تو اس نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ یہاں سے لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کاتب تھے اس معاہدے کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے نقطے کو جینوئن قرار دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، یہاں کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، میں تو نہیں کاٹوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا قلم دو مجھے اور بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ؟ تو حضرت علی نے نشاندہی فرمائی، حضرت علی نے نشاندہی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے قلم پھیر دیا رسول اللہ پر، اور پھر حضرت علی نے بن عبداللہ اس کے اوپر لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نہ کچھ لکھ سکتے تھے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے۔ اسی بات کو یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسا کیوں تھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایسا کیوں تھا۔ یعنی قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ ہے کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایک اڑاتے تھے کہ ہاں یہ دوسروں سے پڑھ کے آتا ہے، اس کو کچھ پرانے صحیفے مل گئے ہیں، یہ ان سے پڑھ کر آ کر ہم پہ روب جماتا ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سب کی نفی ہو جاتی ہے اس سے کہ آپ نے فرمایا گیا کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ تم اس سے قبل بھی کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی تم اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک میں مبتلا ہوتے، لہذا ان کے لیے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگرچہ بنو ہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے کہ ابو طالب نے ایک بہترین سربراہ خاندان کا کردار ادا کیا، اور قریش سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، بہرحال بچہ ہمارا ہے، خبردار تم نے اس کو ہاتھ لگایا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی تشدد تو صرف آپ کا اپنا تایا ابو لہب کر سکا یا اس کی بیوی کر سکی، لیکن غیر ہاشمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکا۔ لیکن باقی صحابہ
ان پر تشدد جب اپنی انتہا کو پہنچا تو پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 56 میں انہیں اجازت دی گئی ہجرت کرنے کی۔ ارشاد ہوا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتے کہ اب یہاں تو ممکن نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی، تو چلو کچھ بتوں کو بھی مجبوراً پوج لو، نو، بندگی میری ہی کرنی ہے، خواہ تمہیں یہ سرزمین چھوڑ کر کسی اور سرزمین میں جانا پڑے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ اس کے بعد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرض کیجئے تشدد جو ہے اس کی آخری حد کیا ہوگی، تمہیں کوئی موت کے گھاٹ اتار دے تو سو واٹ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے تو ہم ان کو بہشت میں اونچے محلات کے اندر ریزائڈ کرائیں گے، جگہ دیں گے رہنے کی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ نعم اجر العاملین، تو عمل کرنے کا کیا ہی اچھا اجر ہوگا۔ ایمان کے راستے میں چلتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم مشکل کیا ہوتی ہے کہ انسان کی جو معاشی زندگی ہے وہ تنگ ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی اس صورت میں کمال ہدایات دی گئی ہیں۔ فرمایا والذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی یہ جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے جن کا ذکر آیا ہے، یہ جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھروسے کے لیے بڑی زبردست ایک موٹیویشن دی گئی کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، مسلمانوں دیکھو کتنے ہی جانور ہیں، کتنے ہی جاندار ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے اور تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی پر حضرت مسیح علیہ السلام کا بائبل میں بڑا خوبصورت واضح ہے کہ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس گھونسلوں میں لاتا ہے، اور تم گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لباس اسے عطا فرمایا ہے؟ کیوں سوچتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے؟ اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ اس کے بعد وہ مضمون جو قرآن مجید میں کئی صورتوں میں آیا ہے یہاں پھر دہرایا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج کو اور چاند کو کس نے سروس پہ لگایا، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ پھر بتایا کہ یہ عجیب ہے قریش کہ جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں آ جاتی ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی پہ لے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اس صورت کی آخر کی جو آیت ہے وہ اس سارے مضمون کو کلائمیکس تک پہنچاتی ہے، یعنی اصل تو یہ زندگی آخرت کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اور مر بھی جاؤ تو کیا ہوگا، لیکن ایک امید دلائی گئی کہ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو
نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یعنی اردو میں احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو. یہ مفہوم بھی عربی میں ہے، لیکن عام طور پر یہ احسان جو ہے وہ آسانہ یوسنو، نیکی کرنے کے معنوں میں آتا ہے. حسنتاً نیکی کو کہتے ہیں، آسانہ یوسنو نیکی کرنا، اور محسن نیکوکار. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا اگر حدیث جبرائیل کی روح سے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اس شان سے کرنے والے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں اپنی آنکھوں سے، یا کم سے کم انہیں ہر وقت یہ فیل ہوتا ہو کہ ہمارا رب ہمیں واچ کر رہا ہے. اس کے بعد پوری سورہ روم اس سپارے ہی کا جز ہے. سورۃ روم بھی قرآن مجید کی بڑی عجیب صورتوں میں سے ہے کہ اس کے شروع میں نبی اکرم اور صحابہ کرام کے لیے ایک خوشخبری ہے. جیسے ماضی قریب تک دنیا میں 2 سپر پاورز رہی ہیں، USSR اور USA. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، 2 بڑی امپائرز تھیں، پرشین امپائر ایران کی سلطنت اور رومن امپائر روم کی سلطنت. ان دونوں کے درمیان کبھی کسی نے وہ علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا تو اس کے پاس چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے آئے تو انہوں نے وہ فتح کر لیا، یا کوئی اور علاقہ فتح کر لیا، ان کو کامیابی حاصل ہو گئی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور اپنے دعوت کا آپ نے آغاز فرمایا تو رومی چونکہ عیسائی تھے تو مسلمانوں کا ان جنرل جو رجحان تھا وہ ان کی طرف تھا. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر تو آپ کی اپنی ٹیم یا آپ کا اپنا ملک میچ کھیل رہا ہو تو آپ اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کوئی بھی میچ دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میچ دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ آپ کا ایک فیور جو ہے، آپ کا بینٹ آف مائنڈ جب ایک ٹیم کی طرف ہو جاتا ہے. اب اس میں کچھ نہ کچھ فیکٹرز شامل ہوتے ہیں. اب چونکہ عیسائی جو تھے وہ بہرحال وحی کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے تھے، لہذا مسلمان کسی درجے میں رومیوں کو اون کرتے تھے، جبکہ قریش ایرانیوں کو اون کرتے تھے اور وہ آتش پرست تھے. ہوا یہ کہ کسی ایک علاقے میں رومیوں کو شکست ہو گئی تو قریش نے بغلے بجائی، دیکھو وہ تمہارے دوست جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، عنقریب تم بھی شکست 2-4 ہو گئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ غلبت الروم، رومی ناکام ہو گئے، مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، عنقریب وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ چلتا ہے پہلے بھی اور بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے رومی دوبارہ کامیاب ہوں گے تو وہ اس روز مومن خوش ہو جائیں گے. آج ذرا ایمبیرس فیل کر رہے ہیں، اس دن وہ خوش ہوں گے. وَهُوَ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا زبردست رحم فرمانے والا ہے. اس سورت کا ایک بہت خوبصورت حصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. لگ بھگ 2 رکوع جو ہیں اس سورت کے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. ومن آیاتی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم اس کے بعد انسان بن کر جگہ جگہ پھیل گئے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے ساتھ ریلیکس کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. پھر فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا
اور تمہاری مختلف بولیاں بنائیں. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے. پھر فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کے اوقات میں تمہارا اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی معاشی جو بھاگ دوڑ کرنا. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، تمہیں ڈراتے ہوئے بھی اور تمہیں امید دلاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے رہتے ہیں. یعنی کیا ہے؟ یعنی فضا کے اندر آسمان اور زمین یہ کھڑے، اور نہ آسمان زمین پر گر رہا ہے اور نہ زمین جو ہے وہ لڑک کر کسی اور جگہ جا رہی ہے. تو اس میں بھی کیا ہے؟ ثم اذا دعاکم دعوۃ، اور پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے نکلنے کا حکم دے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم اس میں سے نکل کھڑے ہوگے. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ اس ساری گفتگو سے نکالتا ہے، یعنی جب ہم ان نشانیوں ہی کے اندر گم ہو جاتے ہیں تو ہم عام طور پر اس نتیجے تک نہیں پہنچتے، لیکن قرآن مجید اس نتیجے کا ذکر کرتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں کہ وہ رب جو تمہیں اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. اور یہاں بھی وہی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ تم زمین میں سے اچانک جب اللہ تعالیٰ پکارے گا تو نکل کھڑے ہوگے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. It belongs to him. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے سامنے دست بستہ حاضر ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی تو ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ اسے دہرائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہی اندر سے ایک مثال بیان فرماتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے. هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. ذرا غور کرو، کیا تمہارے غلام جن کے تم مالک ہو وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کے اندر شریک ہیں؟ ہرگز نہیں. تم ان پر مہربانی کرتے ہو تو کچھ ان کو دیتے ہو، لیکن وہ آٹومیٹکلی شریک نہیں ہوتے. اور تم انہیں اتنا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے غلاموں سے اتنا ہی ڈرتے ہو جتنا تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ یوں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے. اسی صورت میں وہ عظیم آیت بھی وارد ہوئی ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيُرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم سود پر رقم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال کے اندر بڑھے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتی. وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ، ہاں جو کچھ تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ اموال اللہ کے ہاں بھی بڑھتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، بڑی عظیم آیت ہے، آیت نمبر 41، یاد رکھنے کے لائق، کہ دنیا میں جو ہنگامے ہوتے ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو ٹرمائلز آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ
ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ انفرادی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اصلاً تو یہ بات جو ہے وہ اجتماعیت کی ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ یعنی اقوام کے سلسلے میں تو یہ بات جو ہے وہ 100% ٹرو ہے ان ایوری کیس، لیکن افراد کے ہاں بھی یعنی ایسا تو ہوتا ہے کہ یہ افراد کے لیے یہ زندگی دارالامتحان ہے، اور نیکیوں کے بدلے بھی آخرت میں ملیں گے اور برائیوں کی سزا بھی اصل میں آخرت میں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے انسان کو اس کے بعض کام خراب کرتا ہے، اسے بعض پرابلم میں گھیرتا ہے، شاید کہ وہ باز آ جائے اور رجوع کر لے۔ یعنی وہ غلطی یہاں پر کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، لیکن کسی اور طرف اس کا کوئی کام جو ہے وہ رک رہا ہوتا ہے، کسی کام میں وہ پھنس رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذہن منتقل کرتا ہے کہ یہ جو تم گڑبڑ کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اور پھر انسان اس سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل میں سے بھی نکال لیتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، البتہ وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ علم اور ایمان سے نوازتا ہے وہ کہتے ہیں لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ تم رہے ہو اللہ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کہ تم قیامت تک رہو گے، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو یہ رہا قیامت کا دن، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن you had no idea، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، لہذا آج کے دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کچھ کام نہ آئیں گی، کچھ فائدہ نہ دیں گی، اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے تمہیں کہیں امپیشنٹ یا اوچھا نہ کر دیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان، قرآن مجید کی ایک بڑی علمی مضامین لیے ہوئے جو سورت ہے، یعنی موٹیویشن تو ہر صورت میں ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں بظاہر جو سرفس ہے اس پر کوئی لمبے چوڑے کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس میں بڑے بڑے مشکل جو فلسفیانہ مسائل ہیں وہ بڑے سادہ الفاظ کے اندر بیان ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے یہ سورت لقمان ہے۔ حضرت لقمان، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کوئی نبی تھے یا غیر نبی تھے، لیکن اکثر رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور ان کی جو تعلیمات ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں فرشتے کا، کتاب کا، نبی کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال بعض لوگوں کے نزدیک یہ بادشاہ تھے، بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بڑھئی تھے، حبشی غلام تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ یعنی حکمت کا جو زیور ہے وہ شکر ہے۔ وہ انسان کے جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی کے خزانوں سے دور رکھتا ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے خواہ وہ بالکل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ وہ شاہ احمد صاحب ایک دانا آدمی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک موچی تھے جو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، گاؤں کے نوجوان انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے میٹرک بڑے اچھے نمبروں میں پاس کر لی تو مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا، اور میں لاہور کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو میری والدہ نے تاکید کی کہ تایا جی کو سلام کر کے جانا۔ تو میں گیا ان کے پاس، ان کو بتایا کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے دعا دی۔ چند ماہ کے بعد جب میں چھٹیوں میں واپس آیا تب میں گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میرا دماغ کچھ خراب ہوا تھا، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ تائی کو سلام کر کے آئے ہو؟ میں نے سنی کر دی۔ پھر انہوں نے پوچھا، میں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، آخر انہوں نے کہا کہ جاؤ تائی کو سلام کر کے آؤ۔ کہتے میں ان کے پاس گیا
اپنی اسی کیفیت کے اندر. تو وہ جوتا گانٹ رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم. پتر کتنے ہونا ہے؟ میں نے کہا جی میں گورنمنٹ کا لاج پڑھنا. پتر کی پڑھنا؟ تو کہتے میں نے علم کا روب جاڑنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی آنکھ میں متعدد لینزز اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کی جو رینج ہے دیکھنے کی وہ بہت وائڈ ہے. یعنی یہاں مکھی بیٹھی ہوئی ہو, آپ اس کو جا کے مارنا چاہیں تو اس سے پہلے وہ اڑ جائے گی. تو وہ جوتا کاٹتے کاٹتے کہتے ہیں پتر کی کریے انہیں شیشیاں نو جو بہندی تے جا کے گونتے ہی ہے. یعنی ان شیشوں کا کیا فائدہ ہے کہ جب وہ گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے. بڑی حکمت و دانائی کی بات تھی کہ انسان کی یہ آنکھ جو ہے وہ بے شک جتنا مرضی دیکھتی ہو لیکن اس کی ایک دل کی آنکھ ہے, جب وہ بند ہو جاتی ہے تو وہ پی ایچ ڈی کر کے بھی گندگی کے اوپر ہی جا کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ, اور جو کفران نعمت کرے, نہ شکری کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, انڈیپینڈنٹ ہے اور تعریف کیا گیا ہے. حضرت لقمان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے موتی بکھیرے ہیں. یعنی حکمت کی باتیں قرآن مجید میں محفوظ کی گئی ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں کے طور پر. پہلی نصیحت ان کی اپنے بیٹے کو, یا بنیا لا تشرک باللہ, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی حق تلفی ہے. یعنی کسی کے 10 روپے مانے جائے تو بھی ظلم ہے, اس کے 1000 مارے جائیں تو بھی ظلم ہے, اور اس کے 10 لاکھ مارے جائیں تو بھی ظلم ہے. لیکن بہرحال ہر سینسیبل آدمی کہے گا کہ 10 لاکھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہے, بڑی ناانصافی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق چھیننا یہ کیا ہے, یہ ظلم عظیم ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کی جو اگلی نصیحت ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے اپنے بیٹے کو. لیکن چونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے اپنے حقوق جو حکمت و دانائی کا حصہ ہیں ان کو بیان نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کے درمیان میں 2 آیتیں اپنی طرف سے شامل کر کے حکمت و دانائی کے مضمون کو مکمل کیا ہے. قرآن مجید میں تو ویسے 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا, جس میں یہ مقام بھی شامل ہے. لیکن والدین کے حقوق کے سلسلے میں سب سے تفصیلی ہدایات تو سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں ہیں. لیکن جو جامع ترین مقام اس سلسلے میں وہ یہی ہے, وہ جو حکمت کی بات ہے کہ والدین کے حقوق ہیں, ان کی خدمت کی جائے, ان کے کھلایا جائے, پلایا جائے, ان کو سہارا دیا جائے, ان کی ہر جو کمزوری ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. جیسے انہوں نے اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کیا تھا, آج وہ بوڑھے ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں تو تم بھی اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دو. لیکن اس کی حد وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں, خاص طور پر اس کی والدہ, کہ اس نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے, اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں. کیا وصیت کی ہے؟ انشکر لی ولی والدیک, کہ شکر بجا لا میرا اور اپنے والدین کا. الی المصیر, بالآخر تو میرے ہی پاس لوٹنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کا کہنا تو نہ ماننا, البتہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں اچھے طریقے سے انہیں کمپنی دیتے رہنا. یعنی اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تب بھی یہ ان کا حق ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, البتہ پیروی اس کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیروی اس کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, اس لیے کہ بالآخر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت آتی ہے, بیٹا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل, خواہ تمہارا کوئی عمل ایز ٹائنی ایز
مسٹرڈ سیڈ یعنی ایک ذرے کے برابر ہو، فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ، پھر بات تم نے کہیں کسی پہاڑ کے اندر چھپ کے کیا ہو، کسی پتھر میں یا آسمانوں کی بلندیوں پر، یہ زمین کے اندر سرنگ لگا کر، یات بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، یہ تمہاری کرتوت ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی خبردار ہے، یا لطف و کرم کرنے والا خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کر، وامر بالصلاۃ وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو گے تو پھر لازماً تمہیں ریزسٹنس کا سامنا ہوگا، اس ریزسٹنس پر صبر کرنا، جو بھی تم پر بیتے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر فنیشنگ ٹچنگ پرسنالٹی کی، حکمت و دانائی کی روشنی میں، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور زمین پر آہستگی سے چل، میانہ روی اختیار کر، مقصد فی مشق، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، چیخنا اور گرجنا لوگوں کے سامنے روب ڈالنے کے لیے ضرورت سے اونچی آواز میں بولنا بالکل درست ہے، مطلوب ہے، ایک بڑا مجمع ہے اور آپ جو ہے منہ میں من کر رہے ہوں، نہیں، انسان کو اپنا پورا زور لگا کے بولنا چاہیے تاکہ آواز ہر شخص تک پہنچ جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو ایمپلیفائی کر کے ان تک بھی پہنچا دے، لیکن بلا وجہ چیخنا، روب ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، ڈگنیٹی، اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی آواز ہے، اگرچہ وہ بہت لاؤڈ ہے۔ اسی صورت میں وہ جو میں نے کہا تھا کہ حکمت اور فلسفے کے بڑے اعلیٰ مضامین جو ہیں وہ آئے ہیں، ذالک بان اللہ هو الحق، آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، دا ریئل بینگ، حقیقی وجود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ہم وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اونچے مرتبے والا اور گرامی قدر ہے، سب سے بڑا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کا کچھ نہیں بنا سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دے انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، یہ کلام حصر ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد دو کلام خبریاں ہیں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اب کوئی اور برسا سکتا ہے یا نہیں برسا سکتا، لیکن نحوی اعتبار سے اس جملے کے اندر گنجائش موجود ہے کہ کوئی اور بھی بارش برسائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ یہ بھی یہاں پر نحوی طور پر اس میں کوئی نفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ البتہ انسان اپنے انسٹرومنٹس کے ذریعے سے، اپنی بایو کیمیکل انالیسس کے ذریعے سے یہ بھی شاید معلوم کر لے کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور یہ بھی معلوم کر لے اپنے الٹرا ساؤنڈ سے یا اپنی مشینری سے کہ پیدا ہونے والا بچہ کہیں معذور تو نہیں ہے، لیکن پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ کبھی نہیں جان سکیں گے۔ لیکن بہرحال اس جملے میں اندر گنجائش موجود ہے کہ یعلم ما فی الارحام، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر دو جو جملے آئے ہیں وہ غیر اللہ کی نفی پر محیط ہیں۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. سبحان اللہ. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی. ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے. اس کے بعد پوری سورہ سجدہ بھی اسی 21ویں پارے کے اندر شامل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے. بعض روایات کے مطابق آپ ہر جمعے کی صبح فجر کی نماز میں اکثر پہلی رکعت کے اندر اس سورۃ المبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس معنی میں نے عرض کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے. اس میں جو ایک سے ایک بڑھ کر آیت ہے، لیکن چند آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر وہ آسمان پر متمکن پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے عرش کا کنٹرول سنبھال لیا. اب عرش جو ہے یہ بادشاہوں کے تخت کو کہا جاتا تھا، اور بادشاہ تخت پر بیٹھ کر کیا کرتا تھا؟ پورے اپنی حکومت کا نظام چلاتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کا عرش کیا ہے؟ یہ بھی امکان ہے کہ واقعی جیسے کوئی تخت ہوتا ہے، کوئی کرسی ہوتی ہے، وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. جو زیادہ تر ظاہری الفاظ پر جانے والے لوگ ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا کنٹرول سینٹر بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے GHQ ہوتا ہے یا پینٹاگون ہے امریکہ کے اندر، تو کوئی ایسا بھی شاید ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی اس پوری کائنات کو اس نقطے پر کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سپرویژن ہے. ایسی بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، تو ہم مانیں گے کہ اس کا عرش ہے. اس کی نوعیت کیا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست اور حامی ہے اور نہ ہی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تم دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ربا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قیامت کو اور سن لیا، فرجینا ہم ایک دفعہ لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحا ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھی ہر شخص کو اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی عطا کر دیں. ولیکن حق القول منی، لیکن یہ بات میری طرف سے قرار پا چکی ہے، طے ہو چکی ہوئی ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں اس دنیا میں انہیں آزاد چھوڑ کر امتحان لوں گا اور پھر جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، تمام انسانوں سے جو برے کام کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان سے بھر دوں گا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو مزہ جیسے تم نے آج کے دن کی اس ملاقات کو نظر انداز کیا تھا. انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بلاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم یقیناً مزہ چکھا کر رہیں گے بڑے یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے عذاب بھیجتا رہتا ہے. کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کوئی طوفان آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ باز آ جائیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے. انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. 73 آیات پر مشتمل ایک مدنی صورت قرآن مجید میں آ رہی ہے، جس میں سے 30 آیات اس پارے میں شامل ہیں یعنی 21ویں پارے میں، اور بقیہ صورت 22ویں پارے میں شامل ہے. یہ ایک مدنی صورت ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں
غزوہ احزاب ہے، جیسے کہ اس سورت کا نام بھی احزاب ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جس پر تبصرہ ہو رہا ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے، ذرا دہرا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں، غزوہ بدر پہلا مارکہ ہے قریش کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، اس پر تبصرہ سورت انفال میں ہے، یعنی 9 اور 10 پارے میں۔ اس کے بعد دوسرا مارکہ جو ہے وہ غزوہ احد ہے، اس پر تبصرہ سورت آل عمران میں ہے۔ پھر تیسرا مارکہ یہ ہے غزوہ خندق، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، اس لیے کہ قریش اپنے تمام الائز کو لے کر مدینہ منورہ حملہ آور ہوئے تھے اور محاصرہ کیا تھا، اس پر تبصرہ اسی سورت احزاب میں ہے۔ اس کے بعد جو اہم ایونٹ ہے سن 6 ہجری میں واقع ہونے والا، یہ کیلنڈر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری شوال میں غزوہ احد ہوا، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور پھر سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کے کہنا نہ مانیے، ان سے ڈکٹیشن نہ لیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کرنا اسی وحی کی جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل بہت ضروری ہتھیار ہے، اور اجتماعیت کے اندر بھی اللہ پر توکل بہت زبردست ہتھیار ہے انسان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر چلتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود وہ ایونٹس جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ مختلف مواقع پر پھیرا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے زینے پر چڑھایا ہے۔ اب غزوہ خندق قریش مجتمع ہو کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے اور انصار مدینہ کو سبق سکھانے کے لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قریش کے دشمن کو پناہ کیوں دی۔ جیسے امریکہ اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کر کے وہ اپنے الائز کے ساتھ حملہ آور ہوا افغانستان پر اور طالبان کی حکومت ختم کی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر بعض اوقات انسان سے کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی بھی رہ جائے حالات کو صحیح طور پر پڑھنے میں یا اگلا سٹیپ لینے میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یعنی اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی یہاں پر توکل کا حکم دیا جا رہا ہے خاص طور پر، اگرچہ پہلے ہی روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن یہاں خاص طور پر حکم دیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اگلے سال یعنی 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ خواب بھی سچا تھا، لیکن وہ اگلے سال کا خواب تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ اسی سال کا خواب ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھوایا کہ ابھی جانا ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے۔ وہی نہیں آئی، جبرائیل نہیں آئے بتانے کے لیے کہ نہیں اللہ کے رسول یہ اگلے سال کی بات ہے، اس سال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ وہاں جائیں، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا، قریش نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی، ان کے وہاں پر سٹے کو پرولونگ کیا جان بوجھ کر اور خبر اڑائی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے خلاف اس کی رسپانس میں ایکشن لینے کا ارادہ کیا، پھر وہی نہیں آئی کہ نہیں یہ افواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس افواہ پر عمل کریں۔ آپ نے صحابہ سے موت کی بیعت لے لی کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے یہاں پر لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔
اب جو ہی قریش نے یہ دیکھا یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے۔ کیا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا کہ آج میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں تو سمجھوں گا کہ بس میں گیا، میں مر گیا، لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کیا کچھ سامان رکھا ہوا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالتے ہیں تو پھر یہ سب راہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور ازواجی زندگی کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر زیر بحث آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور وہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اعلان کر دیا کہ بیٹے وہی ہوتے ہیں کہ جو تم خود جنتے ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ کسی شخص کے دل میں دو دل رکھے ہیں، اور نہ ہی منہ بولے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں ہوتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ ہم نے زینب کو جو پہلے بیوی تھی زید ابن حارثہ کی، اس کو تمہاری بیوی بنا دیا ہے۔ تو حضرت زینب کا نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آسمان پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ تمہاری بیوی ہیں۔ یہ بڑا ایک انیوژل واقعہ تھا، اس کا ذکر بھی آپ کو اسی صورت کے اندر ملے گا، آیت نمبر 4 اور 5 میں۔ اس کے بعد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ بڑی عام ڈکلیریشن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے ہم ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو کہ جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر، یعنی غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، فارسلنا علیہم ریحا، تو وہ کیسے بھاگے کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں ایک رات کو آندھی آئی، اور جب بھی تیز ہوا چلتی ہے تو سردی کی جو چل ہوتی ہے، ٹھنڈ ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروھا، اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب یہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک آ پہنچے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہو رہی تھیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ تھا وہ مقام جہاں مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ہلا مارا گیا۔ اچھا، ایک ہی سچویشن تھی، یعنی 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ مدینہ کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی اور محفوظ کر لیا، اور 1 مہینے کا طویل محاصرہ ہوا۔ اچھا، اب اس محاصرے کے دوران کھل کر سامنے آ گیا کہ مومن کون ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، اور منافق کون ہے جس کے دل میں کوئی روگ اور بیماری ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ یعنی وہی منافقین کہہ رہے تھے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، لوٹ جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو، یہ جو تم نے انہیں پناہ دی ہے یہ واپس لے لو۔
اچھا آگے جا کر اسی سچویشن پر اہل ایمان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ایمان والوں نے کیا کہا، یعنی اسی سچویشن پر جس پر منافقین کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ بات تھی جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں آزما کر رہیں گے، فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی ہر قسم کے نقصان اور پریشانی اور جان و مال کو سے دوچار کر کے ہم تمہیں آزما کر رہیں گے۔ تو خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس پر ایمان والوں نے کیا کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اسی بات کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ بہت خوبصورت آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مردان کار تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، اور ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی شہادت کا جام پی چکے، اور باقی منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اصل میں یہ ایک واقعہ تھا عیدہ کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یعنی پورا جتھا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریپریزنٹیشن کی کہ اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بڑی وسعت ہے، تو آپ ہمارا بھی راشن بڑھا دیجیے، آپ ہمارا بھی وظیفہ بڑھا دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے ساتھ اظہار ناراضگی کے لیے ایلا فرمایا اور کہا کہ میں 1 ماہ تک تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا بنایا گیا اور آپ نے 1 ماہ تک اس میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اب یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تو تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی خواہاں ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں کچھ مال دوں اور تمہیں اچھی طرح رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی میت کی قدردان ہو، کی طلبگار ہو، اگر تمہیں اللہ کے رسول اللہ چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت چاہیے، ان کی زوجیت چاہیے، والدار الآخرہ، اور تم آخرت کی طالب ہو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو احسان کی روش اختیار کرنے والی، نیکی کا راستہ اختیار کرنے والی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اصول فقہ میں ایک رائے پائی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہ جمع مذکر وہ مذکر ہی کے لیے ہے، مردوں ہی کے لیے ہے، اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں جب تک باقاعدہ کوئی اشارہ نہ ہو کہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ اگر جمع مذکر کے صیغے میں جیسے عربی میں گنجائش موجود ہے، عورتیں شامل ہوتی تو پھر ان المسلمین والمسلمات اور مومنین والمومنات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جو صرف مردوں پر لاگو آتے ہیں، قرآن مجید میں جمع کے صیغے میں استعمال ہوئے ہیں، لہذا ان 3 فقہا کی رائے یہ ہے کہ جب جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو تو اس سے مرد ہی مراد ہیں، عورتیں شامل نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، لہذا مذکر کی فارم استعمال کی گئی ہے، میسکولین فارم، اس میں جو فیمینن جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ ہیں۔ لیکن وہ تو ایک رائے ہے، آپ اس رائے کے بھی قائل ہو سکتے ہیں، اس رائے کے بھی قائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ عورتوں کو براہ راست قرآن مجید میں خطاب نہیں کیا گیا۔ اسی صورت میں یعنی ایک طرف یہ فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں قل للمؤمنات، قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دو، قل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دو۔ لیکن قرآن مجید کے 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہیں سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے صیغے میں تم کہہ کر خطاب کیا ہے۔
ایک تو 28ویں پارے کے آخر میں سورۃ تحریم ہے، اس کے اندر 2 آیات ہیں جن میں ازواج مطہرات میں سے 2 کو خطاب کیا گیا ہے باقاعدہ، ایک میں 2 کو خطاب کیا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت میں سب کے سب ازواج کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا نساء نبی کہہ کر، اے نبی کی بیویوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شرف تخاطب بخشا ہے۔ تو وہ کیا گفتگو ہوئی اس حوالے سے، یہ تو ایک شرف جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں 22ویں پارے کے ضمن میں ہم سب سے پہلے اسی پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شرف بخشا ہے اور کیا ان کو عزت دی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔